أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. صدق الله العظيم. سورہ الم نشرح سے ہم فارغ ہو گئے اور آج میں نے سورہ 3 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. چونکہ اس سورت شریفہ کا پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ والتین. اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ 3 ہے. یہ سورت بھی مکی سورتوں میں سے ہیں. ہجرت سے پہلے جو سورتیں نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے اس مقام پر چار چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت ایک حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت، اس کائنات کی سب سے زیادہ حسین ترین اور عمدہ مخلوق حضرت انسان ہے. پوری کائنات میں اتنا حسن اور اتنی خوبصورتی نہیں ہے جتنی خوبصورتی حضرت انسان میں ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے طور سینا کی، جبل طور سینا پہاڑ، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی یعنی مکۃ المکرمہ کی. ان چیزوں کی ذرا تفصیل یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انجیر کی قسم کھائی. دو اعتبار سے میں اس کی آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں ان چیزوں کی. انجیر یہ ایک بڑا ہی مزیدار اور خوش ذائقہ پھل ہے. زیتون یہ بھی بڑا قیمتی اور عمدہ ایک درخت ہے. طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت سے گفتگو اور بات چیت ہوئی. اور بلد امین وہ شہر جہاں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. حضرت شاہ
عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انجیر اور زیتون یہ دونوں کثیر المفاد پھل ہیں، درخت اور پھل، یعنی اس کے کثیر المنافع پھل ہے، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ انجیر کے پھل میں نمبر 1، اب دھیرے دھیرے سمجھیں گے کہ آخر اسی پھل کی قسم کیوں کھائی، آم کی بھی تو کھا سکتے تھے۔ لیکن ذرا غور کریں اور توجہ دیں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انجیر کا یہ پھل نمبر 1 اپنے ذائقہ کے اعتبار سے بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے۔ نمبر 2، انجیر کا پھل ایک لقمے کے بقدر ہوتا ہے، اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے، اس کو توڑنا پڑے، اگر ایک لقمہ بنا کر کے بھی انسان کھانا چاہے تو اس کو کھا سکتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں اور دیگر مفسرین اس پھل کے فوائد لکھتے ہیں، بعضوں نے تو اس پر روایت لکھ دی ہے لیکن وہ درجے صحت تک پہنچتی نہیں ہے۔ خیر، نمبر 3، اس پھل کی ایک زبردست خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ انسانی جسم میں یہ زیادہ دیر تک رہتا نہیں ہے، مطلب بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے اور پسینے کے واسطے سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت انسان کے جسم میں جو فاسد اور خراب مادہ پایا جاتا ہے، جس کو آپ میڈیکل لینگویج میں ٹاکسین کہتے ہیں، خراب مادہ، جس کا فلٹر کرنے کا کام کون کرتا ہے؟ کڈنی کرتی ہے۔ لیور اس کو ایبزارب کرتا ہے اور پھر وہ سیدھے کس کو سپلائی کرتا ہے؟ کڈنی کو، اور کڈنی وہاں سے فلٹر کر کے اس کو باہر کرتا ہے۔ اس کو ٹاکسین، جو انسانی جسم کے لیے انتہائی زیادہ مہلک اور خطرناک اور کئی ساری بیماریوں کا وہ کوز بنتا ہے، سبب بنتا ہے، کئی سارے ڈیزیز باڈی کے اس کی بنیاد کے اوپر پیدا ہوتے ہیں۔ انجیر کے پھل کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ اس ٹاکسین کو باہر کر دیتا ہے۔ اسی لیے اطباء نے، ڈاکٹروں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جس انسان کو نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے بواسیر اور پائل کی بیماری ہوتی ہے، ان کے لیے سب سے زیادہ مفید کیا ہوتا ہے؟ انجیر کا پھل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کثیر المنافع پھل کی قسم کھائی ہے۔ میں ابھی اس بات کو اور زیادہ واضح کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر زیتون کے درخت کی قسم کھائی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ سمجھیے کہ انجیر کا پھل ان پھلوں میں سے ہے، بہت سارے پھل ایسے ہیں کہ جن کا چھلکا اتارنا پڑتا ہے، اور اگر گٹھلی ہے تو اس میں سے گٹھلی نکالنی پڑتی ہے، بیج ہے تو بیج نکالنے پڑتے ہیں، اور پھر جو بچتا ہے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ لیکن انجیر ان پھلوں میں سے ایک پھل ہے کہ جس کا نہ چھلکا اتارنا پڑتا ہے اور نہ اس کے اندر سے گٹھلی نکالنی پڑتی ہے، پورا کا پورا، اس کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو باہر پھینکنا پڑے، مکمل طور پر وہ سود مند اور فائدہ مند ہے۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی۔ زیتون کا درخت کا ہر جزو مفید ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زیتون کی شاخیں بھی فائدہ مند،
زیتون کی لکڑیاں بھی فائدہ مند، زیتون کا پھل بھی فائدہ مند، بلکہ پھل کے بارے میں لکھا ہے کہ زیتون کا پھل جب کھایا جاتا ہے تو اس سے پیٹ بہت جلدی بھر جاتا ہے، انسان کو آسودگی ہو جاتی ہے، اس کی بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی طرح زیتون کا تیل بھی بہت سارے فائدے والا، اس کے فوائد کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذکر فرمایا، نوٹ کر لیں اس کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کلوا الزیت، زیتون کھاؤ، وادہنوا بہ، اور زیتون کے تیل کی مالش کرو۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ باڈی مساج کے لیے بہترین آئل کون سا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وادہنوا بہ، اس کے تیل کی مالش کرو۔ کون سا تیل؟ زیتون کا تیل۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس بنیاد پر کہ زیتون اور زیتون کا یہ تیل، زیتون کا پھل اور زیتون کا یہ تیل اللہ تبارک و تعالی نے ایک مبارک درخت سے پیدا کیا ہے، اور اس بات کو اللہ نے قرآن مقدس میں سورہ نور کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے اپنے کلمہ طیب کی، پاکیزہ کلمے کی مثال دی ہے کہ وہ ایک چراغ ہے جو روشن ہوتا ہے، اور جس کو روشن کس سے کیا جاتا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، زیتون کے بابرکت درخت سے اس کو روشن کیا جاتا ہے۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ زیتون کا پھل اور زیتون کا تیل یہ بڑا قیمتی ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں تو گلف کنٹریز میں خصوصاً، خلیجی ممالک میں، کھاڑی کے دیشوں میں خصوصاً، اور خاص طور پر فلسطین، ملک شام اور اس کے اطراف کے علاقوں کے اندر اس تیل کو کھانے پینے میں ہر چیز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ چمچ سے اس کو پیا بھی جاتا ہے باقاعدہ۔ اس کے فوائد، ہر چیز کے اندر کولیسٹرول کا اور چربی کا مادہ ہوتا ہے، ٹرائگلیسرائڈ کولیسٹرول جس کو کہتے ہیں، مگر یہ ایک واحد تیل ہے، کون سا؟ زیتون کا، کہ جس کے اندر یہ چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں، اس لیے بہت مفید مانا گیا ہے دیگر تیل کے مقابلے میں اس کو۔ اللہ رب العزت نے ان دو چیزوں کی قسمیں کھائی پہلے نمبر پر، میں ان دو چیزوں کو ساتھ میں لے کر کے چلتا ہوں، اور بتا دیا کہ زیتون اور انجیر کی مثال اس انسان کی مثال ہے جو نمبر 1 کامل الایمان ہو، نمبر 2 اعمال کے اعتبار سے بڑا ہی اچھا ہو، اور نمبر 3 وہ نیکیوں کا جذبہ رکھتا ہو۔ جس طرح انجیر کا پھل ہر طرح سے قیمتی ہوتا ہے، زیتون کا پھل ہر طرح سے قیمتی ہوتا ہے، حضرت انسان جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہو کہ اپنے ایمان کے اعتبار سے کامل ہو اور اعمال کے اعتبار سے اچھا ہو، تو خدا کی نگاہوں میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ والتین والزیتون، کبھی ہم کو کب سے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہے، حضرت انسان کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کون سے انسان کو؟ جس کے اندر کامل درجے کا ایمان پایا جاتا ہو، جس کے اندر اعمال صالحہ اور نیک اعمال پائے جاتے ہوں اور نیک اعمال کرنے کے جذبات پائے جاتے ہوں، وہ انسان ایسا ہے کہ اس کائنات کی حسین ترین چیز ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ بڑی عجیب مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ اب دوسرے اینگل سے بھی اس کو سمجھ لیا جائے، میں نے کہا تھا 2 اعتبار سے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ 3 سے انجیر کا پھل تو مراد ہے ہی ہے،
مگر در حقیقت تین نام کا ایک پہاڑ بھی ہے جس کو جبل التین کہا جاتا ہے. طوفان نوح کے موقع کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب بارش کا اوپر سے بارش اور نیچے سے پانی کا جب طوفان آیا تھا، اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، جس کشتی کے اندر حضرت نوح نے تمام ایمان والوں کو اور جانوروں میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا اس کے اندر بٹھا دیا، اور پھر جب پوری روئے زمین کے اوپر پانی پہاڑ تک پہنچ گیا تھا، جس جگہ کے اوپر جا کر کے جودی پہاڑ جس کو کہتے ہیں، جہاں پر جا کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی، قرآن نے اس کو جودی پہاڑ کہا ہے. اسی کے ارد گرد ایک پہاڑ تھا جس پہاڑ کو جبل تین کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس پہاڑ کے ارد گرد رہ کر کے اپنی قوم کو دعوت ایمان اور دعوت رسالت پیش کی تھی. کتنے سال؟ 950 سال. ہماری دعوت 9.5 گھنٹے میں تھک جاتی ہے. تان کلاک کی تعلیم تو ہو ہی کیا، 3 گھنٹے کی تعلیم تو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اب چھوٹ دینی پڑی دعوت میں کہ بھائی 3 گھنٹے میں بھی انٹرول ہونا چاہیے، ان کو موبائل استعمال کرنے دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تھک گئے لوگ. غور کرے یہ لوگ اس پر کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کتنے سال تک؟ 950 سال تک. الف سنۃ الا 50 عاما، قرآن کی زبان میں 1050 سال کم، یعنی 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی. اللہ رب العزت اس مقام پر گویا فرما رہے ہیں کہ والتین، اس جبل تین کو گواہ بنا کر کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جس جبل تین کے پاس میرے جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت توحید 950 سال تک دی تھی. اگلا جو جملہ آئے گا وہ اب سمجھئے، ایک بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات والزیتون، قسم ہے زیتون کی. یہ وہی جبل زیتون، زیتون کا پھل اور درخت بھی مراد ہے، اور بعض مفسرین کی رائے کے مطابق یہ جبل زیتون ہے جس جگہ کے اوپر زیتون کے درخت بکثرت ہوتے ہیں. وہ کون سی جگہ؟ مفسرین نے اس بات کی بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ وہ علاقہ جو فلسطین اور ملک شام کا علاقہ ہے جہاں سے زیتون کے درخت کی پیداوار کا آغاز ہوا تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ اس کے بعض درختوں کو یونانیوں نے لگائے تھے جس کے اوپر 2500 سال گزر چکے ہیں اور اب بھی وہ موجود ہے. زیتون کا درخت یونانیوں نے بعض درخت، سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، بعض درخت زیتون کے کس نے لگائے تھے؟ اہل یونان نے لگائے تھے، یونانیوں نے لگائے تھے، اور لکھا ہے کہ وہ اب بھی موجود ہے اور اس کے اوپر 2500 سال گزر چکے ہیں. 2500 years ago اس کے اوپر گزر چکے ہیں. اس جبل زیتون کے پاس اور اسی جبل زیتون کے اوپر روایتوں، تاریخی روایات اور تاریخی شہادت کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ دمشق، جس کو دمشق کہتے ہیں اور آج کل کی زبان میں جس کو ڈماسکس کہا جاتا ہے، دمشق، دماسکس، جو زبان آپ کی سمجھ میں آتی ہے سمجھ لیں. وہ شہر جس پہاڑ کے اوپر واقع ہے اس پہاڑ کو جبل زیتون کہا جاتا ہے. زیتون نامی پہاڑ، دا ماؤنٹن آف زیتون. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ وہی جبل زیتون ہے جس جبل زیتون کے اوپر کھڑے رہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے خطبات دیے تھے، جس کو آج بھی یہ لوگ پہاڑی خطبے سے یاد کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کیتھولک، آپ اگر ان کا بائبل پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ خطبات، یعنی کچھ نصیحتوں کے کچھ لیکچر جس کو کہتے ہیں، سرمن جس کو کہا جاتا ہے، سرمن آف زیتون،
آج بھی ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، یعنی وہ خطبات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے تھے جبل زیتون کے اوپر کھڑے رہ کر کے، اور یہ تبلیغی خطبات تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے جلیل القدر پیغمبر نے جس جگہ پر کھڑے رہ کر کے یہ تبلیغی خطبات دیے تھے اس کو گواہ بنا کر کے میں آپ کے سامنے اگلی بات کہنے جا رہا ہوں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَطُورِ سِینِین، اور قسم ہے صحرائے سینا میں واقع طور سینا کی۔ صحرا ڈیزرٹ، جنگل جس کو کہا جاتا ہے صحرا، ایک جنگل کا نام ہے سینا، اور اسی سینا نامی جنگل میں ایک پہاڑ ہے جس کو طور سینا کہا جاتا ہے، بعضوں نے کہا طور سینا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی کا ظہور فرمایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی تجلی دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ وہ پہاڑ ہے، یہ وہی پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی، حضرت موسیٰ کو یہ شرف دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خدا کے درمیان میں گفتگو ہوئی تھی۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی گئی، جس کتاب کا نام کیا ہے؟ بولو، کتاب تورات ہے۔ پڑھا نا آپ لوگوں نے کہ حضرت موسیٰ کو یہ دی گئی، حضرت عیسیٰ کو یہ دی گئی ہے نا، حضرت داؤد کو یہ دی گئی۔ حضرت موسیٰ کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات۔ یہ چھوٹے ہیں ابھی ان کو یاد ہے، بڑے ہونے کے بعد بھول مت جانا جی، تاکہ آپ کسی عیسائی سے کسی کرسچن سے اگر آپ کو ڈیبیٹ کرنے کی نوبت آئے اور آپ کے سامنے بائبل رکھے گا تو آپ کہہ سکتے کہ دس از ناٹ دیٹ بائبل۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، یا حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ہے کہ نہیں؟ عیسو بولتے ہیں یہ لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد کو ڈیوڈ، یہ وہی ان کے بگاڑے ہوئے نام۔ تو آپ ڈیبیٹ کریں گے تو آپ بتا سکیں گے اس بات کو؟ یہ بچوں سے میں کہہ رہا ہوں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھنا اس کو، بھول مت جانا جی، اور انشاءاللہ تو اور زیادہ یاد رہے گا آج کا سبق سننے کے بعد۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو بھی فرمائی تھی، اور اسی پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ کتاب تورات دی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گواہ بنا کر کے ایک بات کہہ رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے اس امن والے شہر کی، اس روئے زمین پر امن، سب سے زیادہ امن والا پیسفل شہر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مکہ المکرمہ ہے۔ فیہ آیات بینات، جس کے بارے میں قرآن مقدس بیان کرتا ہے فیہ آیات بینات، یہ وہ شہر ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیاں موجود ہے، جو نشانیاں دلالت کر رہی اس بات پر کہ اللہ کی ذات ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ فیہ آیات بینات، وہاں وہی شہر جس شہر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قسم کھا کر کے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، ھذا البلد الامین، بلد الامین، امن والے شہر سے یہ مکہ المکرمہ مراد ہے۔ ہاں یہ وہی شہر کہ جس شہر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، ہاں یہیں سے وہ آفتاب اور ماہتاب طلوع ہوا
جس آفتاب اور مہتاب نے 4 دانگ عالم کے اندر خدا کے نور اور خدا کی تجلی اور اپنی رسالت کی روشنی کو پھیلایا. یہ وہی شہر ہے جس شہر کے غار حرا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دی گئی؟ پہلی وحی دی گئی، جس کو اس کے بعد والی صورت میں اگر اللہ نے چاہا تو ہم سنیں گے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی وحی. وہذا البلد الامین. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہی شہر ہے جس میں للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین الذی بارکنا حولہ. یہ وہی مکۃ المکرمہ شہر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے للذی ببکۃ مبارکا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بابرکت بنایا، وہدی للعالمین، اور پوری کائنات کے لیے اس کو ہدایت بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 چیزوں کو اور ان 4 جگہوں کو گواہ بنایا. ایک، اور ان 4 جلیل القدر انبیاء اور ان کی شخصیت کو گواہ بنایا. اب اگلی بات کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا ایک فاؤنڈیشن، ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر کچھ بات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور زیادہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اس سے پہلے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، 7 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے ایک بات بیان فرمائی تھی، ونفس وما سواها، قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے کہ اس کو سنوارا ہے. اس کے بعد ایک بات بیان فرمائی تھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی کی تمیز کا علم ڈال دیا تھا. ڈال دیا نا؟ یہ بات پڑھی تھی ہم نے، بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی، اگرچہ بھول گئے، میں یاد دلا رہا ہوں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یاد رکھو، یاد کرو اس کو. قرآن کی کوئی سورت اور قرآن کی کوئی آیت، یاد رکھے، بے جوڑ اور بے ربط نہیں ہے. ہر 2 آیت کے درمیان میں زبردست قسم کا ربط اور کنیکشن پایا جاتا ہے. ہر 2 سورتوں کے درمیان میں بھی زبردست قسم کا ربط اور کنیکشن پایا جاتا ہے. اگلے والے جملے کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات کو ذرا اپنے دماغ میں لائیے. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے بتایا تھا کہ نفس کیا چیز ہے، اور آپ میں سے بہت سو نے اپنی اس تاثر کا اظہار کیا تھا کہ آج ہماری سمجھ میں آیا کہ نفس کیا چیز ہے اور روح کیا چیز ہے، ورنہ نفس اور روح دونوں کو ایک ہی سمجھ رہے تھے. 2 افراد نے میرے سامنے اس کا اظہار کیا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ چلو آج میں کامیاب ہو گیا نفس اور روح کو سمجھانے میں قرآن کی زبان میں، ہے نا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے اس نفس کو اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کے اندر یہ علم ڈال دیا. اب ایک انسان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کو سمجھنے کی اور اچھے اخلاق کو پہچاننے کی بہترین حس اور بہترین سینسٹیوٹی عطا فرمائی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنویدنا عطا فرمائی ہے. ایسا انسان جب معاشرے کے اندر آتا ہے اور معاشرے کی گندگی اور برائی کو دیکھتا ہے اور انسان کے اندر پائے جانے والے گناہوں اور معصیتوں کو دیکھتا ہے، تو وہ حساس اور سنویدنشیل اور انتہائی سینسیٹیو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہائی حضرت انسان تو ایک گندی اور حضرت انسان تو ایک گناہوں سے آلودہ چیز ہے، اس کے اندر کوئی اچھائی نام کی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کو جس کے دل کے اندر یا جس کے دماغ کے اندر یہ خیال اور تصور آتا ہے انسانی معاشرے کو دیکھ کر کے کہ انسانی معاشرہ تو گندا ہی ہوا کرتا ہے، گالیاں بکنے والا ہوتا ہے، بے روزہ ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اور حضرت انسان تو بد اخلاق اور بد کردار ہوتا ہے، انتہائی زیادہ کیریکٹر لیس ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر 4 جلیل القدر انبیاء کی قسم کھا کر حضرت انسان کو کہا جا رہا ہے تو نے اگر سکے کے اس رخ کو دیکھا ہے تو جبل تین کے اوپر 950 سال تک دعوت کا فریضہ انجام دینے والے کی اچھائی کو بھی تو دیکھ،
تجھے پتا چل جائے گا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کائنات میں سب سے بہتر اور سب سے عمدہ اگر کوئی مخلوق بنائی ہو تو وہ حضرت انسان کی بنائی ہے۔ تو صرف معاشرے کے انہی افراد کو مت دیکھ، معاشرے کے اس فرد کو بھی دیکھ کہ جس نے کوہ طور پر کتنے سال تک، 950 سال تک صرف خدا کی خدائی کے گن گائے ہیں، جس نے خدا کی توحید کے بول اور خدا کی یکتائی اور خدا کی طاقت لوگوں کو سمجھائی تھی 950 سال تک، جس نے جبل زیتون کے اوپر کھڑے رہ کر کے صرف اور صرف تبلیغ کے خطابات اور تبلیغ ہی کے لیکچر دیے تھے، ہاں لوگوں کے ریفارم کے لیکچر دیے تھے، اس کو بھی تو دیکھ۔ تجھے اگر انسانی معاشرے میں یہ برائی نظر آ رہی ہے تو دیکھ میرے جلیل القدر پیغمبر نے کے اندر کون کون سی اچھائیاں پائی جا رہی ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ایک معاشرے کو دیکھ کر کے فیصلہ مت کر لے، محلے کے چند افراد کو دیکھ کر کے فیصلہ نہ کر، بلکہ اس محلے میں جہاں تجھے برے نظر آتے ہیں وہاں تجھے اچھے بھی نظر آئیں گے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بتا دیا انسان کو، حضرت انسان کو بتا دیا کہ اچھائی بھی ہے تو برائی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان صرف اور صرف گندگی کا پتلا اور گناہ کی پوتلی ہے، یہ نہیں ہے صرف کہ انسان گندگی کا پتلا اور گناہ کی پوتلی ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے اگر یہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے تو یہ نیکیوں کا ایک مجسمہ ہے، یہ اچھائیوں کا ایک اسٹیچیو نظر آئے گا، یہ سراپا گویا کہ اچھائی ہی اچھائی نظر آئے گا، جیسا کہ حضرات انبیاء کرام جن کی یہاں پر مثالیں دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار تو دیکھو، بلد امین مکۃ المکرمہ جیسے امن والے شہر کے اندر پیدا ہونے والے آخری پیغمبر، لاسٹ میسنجر آف دا یونیورسل، اس دنیا کے آخری سندیشک اور اپدیشک اور مکتی داتا اگر کوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان کی سیرت طیبہ کو بھی تو دیکھو جہاں اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان 4 جگہوں کو، ان 4 چیزوں کو اور ان 4 جلیل القدر انبیاء اور ان کی شخصیات کو اور اس بلد امین کو گواہ بنا کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے حضرت انسان کو انتہائی بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا ہے۔ انتہائی بہترین سانچہ یعنی کہ اس کا اسٹرکچر اتنا خوبصورت اور اتنا مضبوط ہے کہ اس اسٹرکچر کے اندر اور اس کے سانچے اور اس کی ساخت کے اندر دیگر مخلوقات کے اندر جس طرح کی خامیاں نظر آتی ہے یہاں کوئی خامی تجھ کو نظر نہیں آئے گی۔ کتنا بہترین اعضاء اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بڑی عجیب بات ہے، دیکھو 4 چیزوں کی قسمیں کھائی، یاد تو رہا نا اب 4 چیزیں۔ نمبر 1 والتین یعنی انجیر، یاد رہے گا، اب انجیر کھانے کی چیز تو یاد رہے گی آپ لوگوں کو جی، اور خاص طور پر برود صورت والوں کو جی، چونکہ ان کو کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے اور یہ کھانے کے بڑے شوقین ہیں الحمدللہ جی۔ کھانا بھی چاہیے لیکن عبادت بھی کرنی چاہیے، خدا کو پہچانو کھا کھا کر کے جی، خدا کی نعمت کھاگو اور خدا کو پہچانو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، منع نہیں کیا ہے۔ کلو واشربوا، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کلو زیت، کھانے کا حکم دیا، زیتون کھاؤ، وَالدَّهِنُ بِهِ، اور اس کی اس قیمتی چیز کا استعمال کرو، ہے کہ نہیں؟ فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس بنیاد پر کہ یہ مبارک درخت سے پیدا کیا، اچھی اور پاکیزہ غذائیں ہیں، کھا سکتے، اس کا انکار نہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر 1 انجیر کی قسم کھائی، نمبر 2 زیتون کی قسم کھائی، نمبر 3 طور سینا یعنی جبل طور کی قسم کھائی، اور نمبر 4 امن والا شہر یعنی کون سا شہر بولو، مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر بھی 4 طرح کی چیزیں رکھی ہیں، ذرا میں سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھیے۔ نمبر 1 حضرت انسان کا جسم، ہر اعتبار سے مفید، جسم کا کوئی حصہ بے سود نہیں ہے،
وہ اس سے پوچھے نعوذ باللہ من ذالک جس کے جسم کا کوئی حصہ اللہ کی طرف سے لے لیا جائے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ ان سے پوچھے کہ کتنا قیمتی ہے۔ زیتون انجیر کا ہر جزو قیمتی، انسان کا ہر جزو بھی کیا ہے بولو قیمتی ہے، جسم نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے اندر روح پیدا فرمائی ہے۔ روح، نسمہ جس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، بلکہ حدیث کی زبان کے اندر نسمہ، روح۔ جو روح بڑی پاکیزہ بنائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں، لیکن ہائی انسان تو نے گناہوں میں اپنے آپ کو رچ پچ کر کے اس پاکیزہ روح کو بھی کیسا بنا دیا؟ گندا بنا دیا۔ یہ قصور کس کا ہے؟ حضرت انسان کا ہے۔ اس جوان نے بھی مجھ سے اس دن سوال کیا تھا کہ کیا رمضان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کے نفس کے اوپر جو خیالات وارد ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ شیطان کی وجہ سے وارد ہوتے ہیں، تو پھر شیطان رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے، پھر انسان کے اوپر یہ خیالات کیوں وارد ہوتے ہیں؟ یہ تو شیطان تو ہے نہیں، باندھ دیا گیا اس کو، تو زنجیروں میں جکڑ کر کے رکھا ہے۔ وہ جوان اس کے بعد سے نظر نہیں آیا جس نے سوال کیا تھا، آپ تھے نہیں یہاں کھڑے جی، اس کو میں آج وہ اس وقت بھی میں نے جواب دیا تھا، ذرا اور تفصیل کے ساتھ یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ عالم ارواح میں حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح عطا فرمائی تھی، اور اس روح کو اتنا پاکیزہ بنایا، اتنا پاکیزہ بنایا، پھر جسد خاکی کے اندر، اس جسم کے اندر جو مٹی کا پتلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، خلقتہ من طین، لازم چپکنے والی اور کھنکھنانے والی مٹی سے میں نے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ ایک مستقل سبجیکٹ انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر گفتگو کریں گے، کس مٹی سے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے کہ نہیں۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے انسان کو اپنے انگریڈینٹس سے واقف ہونا ضروری ہے جی، کہ میرے اجزائے تخلیقی اجزائے ترکیبیہ کون سے ہیں، انگریڈینٹس کون سا ہے حضرت انسان میں۔ یہ ناک بنائی گئی، یہ بال بنائے گئے، دماغ بنایا گیا، قلب بنایا گیا ہے کہ نہیں۔ یہ زبان جو چلتی رہتی ہے، بند ہونے کا نام نہیں لیتی ہے چھوٹی ہونے کے باوجود بھی، آخر وہ کس قسم کی مٹی سے بنائی گئی ہے۔ قرآن نے اس کانسیپٹ کو بڑے ہی نرالے انداز میں بیان فرمایا ہے، بہت بہترین انداز میں، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اپنے بارے میں تو ذرا غور کرو کہ ہم کس سے بنے ہیں، کیسے بنے ہیں، کن کن مرحلوں سے مجھے اور آپ کو گزارا گیا ہے۔ اے حضرت انسان، کبھی تو نے اس کے اوپر غور کیا؟ قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر اس کے اوپر ہی صرف غور کر لیتا تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے خدا کو نہ بھولتا، ایک لمحے کے لیے نہ بھولتا۔ غفلت کا جو پردہ پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، میری نشانیاں خود تمہاری جانوں کے اندر موجود ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم اندھے ہو گئے، دیکھتے نہیں ہو؟ جھنجھوڑ کر رکھا ہے قرآن نے حضرت انسان کو۔ او پتھر کے پجاری بھی اگر اس کے اوپر اس تخلیق پر اور انسان کے اس ہیومن کریشن کے اوپر اگر غور کرے گا، میں کہتا ہوں اگر اس کے حق میں ہدایت لکھی ہے، ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی صرف اس کی تخلیق اور کریشن پر غور کرنے کی بنیاد پر اسے توحید کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو روح عطا فرمائی، بڑی قیمتی روح۔ والزیتون، زیتون کا درخت بھی بڑا قیمتی، اس کا تنا بھی قیمتی۔ اگر گھر بنا رہے ہیں اور شہتیر اور موب کی ضرورت ہے، ستوروں کی ضرورت ہے، اس درخت کو لگا دیا جائے، اس کی شاخوں سے چھپڑ بنا سکتے ہیں، اس کی لکڑیوں سے آپ کیا جو کرنا ہے کر سکتے ہیں، اس کے پھل سے پیٹ بھر سکتے ہیں، اور اس کے تیل کو آپ کھانے پینے کی لذیذ غذائیں بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض ہوٹلوں کے اوپر تو بورڈ لگائے گئے ہیں کہ یہاں پر جو چیزیں پکائی جاتی ہے وتھ کون سے آئل، اولیو آئل کے ذریعے ہے کہ بائی اولیو آئل، جی یہ چیزیں لکھی، اور لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں، اللہ گیر بنائیے تو گیر ہو بنے تھے کالی تھوڑو بنے، وہاں صرف تھوڑی بنتا ہے، یہ تو اپنے گھر پر بھی بنتا ہے جی۔ پورے گلف میں نے کہا اکثر شاید باید ہی گلف میں کوئی دوسرا تیل استعمال کرتے ہو،
والزیتون، ہر چیز قیمتی. اے انسان تیری روح اتنی قیمتی اگر ایک لمحے کے لیے ہٹا دیا جائے تو یہ پورا تیرا وجود سڑ جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، تو گھر میں رہنے اور رکھے جانے کے لائق اور قابل بھی نہیں رہے گا. بس جلدی کرو، 6 گھنٹے میں 8 گھنٹے ہو گئے، باڈی پھول جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو بڑا قیمتی تھا، ہے کہ نہیں؟ سیلیوٹ کرتے تھے لوگ، حاجی صاحب، ہم جیسے چندے والے پیچھے مجھ جیسے. ضرورت تھی ہماری مدرسوں کی، ہے کہ نہیں؟ آپ بھی سیٹ صاحب کرتے رہتے ہیں. روح نکلی تو اب سیٹ صاحب کو بھیجو وہاں، اگر یہاں رکھیں گے تو سڑیں گے، بدبو پیدا ہوگی. روح کی قیمت کا اندازہ یہاں ہوتا ہے. حضرت انسان کو یہ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی، 2 قسمیں ہو گئی، وطور سینین، اور تیسرے نمبر پر قسم کھائی طور سینا کی. اور حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے روح کیا چیزیں ہو گئی؟ پہلے نمبر پر جسم ہوا، دوسرے نمبر کے اوپر روح ہوئی، جی روح، اور تیسرے نمبر کے اوپر وطور سینین. حضرت انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک صفت رکھی ہے، جس صفت کو صفت ملکیت کہا جاتا ہے، اور جس صفت کو، اور دوسری اسی کے ساتھ صفت جس کو صفت بہیمیت کہا جاتا ہے. سمجھاتا ہوں، ایک دم کھل جائے گا. ملکیت کی صفت جس کو صفت ملکوت بھی کہتے ہیں. ملکیت یہ ملائکہ سے نکلا ہے، اور ملائکہ کا مفہوم ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، فرشتے. فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. قرآن کہتے ہیں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خصوصیت اور ایک اسپیشلٹی عطا فرمائی ہے. وہ اسپیشلٹی اور ان کی خصوصیت اور ان کی وشیشتا یہ ہے کہ وہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں. حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے صفت ملکیت بھی عطا فرمائی، یہ مادہ بھی عطا فرمایا کہ اگر وہ چاہے کہ گناہ نہ کرے تو کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ گناہ سے بچ سکتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر ایک چیز عطا فرمائی، صفت بہیمیت، یعنی کہ جانوروں جیسی خصلت. ملکوت فرشتوں جیسی خصلت، بہیمیت بولو جانوروں جیسی خصلت. بڑی عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 خصلتیں یہ انسان کے اندر 2 صفتیں رکھی ہے. اب اگر وہ بہیمیت، اگر وہ ملکوتیت کی صفت کا استعمال کر لیتا ہے اور اسی صفت کو غالب رکھتا ہے تو وہ اس کائنات کی حسین ترین مخلوق ہے. اور اگر وہ صفت بہیمیت کو، جانوروں کی خصلت کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے اور اسی کو اپنے آپ پر کنٹرول دے دیتا ہے اور اسی صفت کو اپنے اوپر پربھتو دے دیتا ہے، تو یاد رکھو پھر یہ انسان اشرف تو کیا، احسن تو کیا، بلکہ یہ انسان تو کتے، بندر، خنزیر اور کہا جائے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور بچھو سے بھی گیا گزرا انسان ہے. قرآن نے اس کو بیان فرمایا، اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک کالانعام بل هم اضل. اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے اندر ایک جانوروں کی جو خصلت تھی اسی کو غالب کر دیا. کھانا کہ آنے دے، حلال کے حرام کوئی پرواہ نہیں، آنے دے. یہ کس بنیاد پر ہے؟ صفت بہیمیت کی بنیاد پر. وہ ایک خصلت ہے جو آپ کے اوپر، ہمارے اوپر نعوذ باللہ غالب آ گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ انسان حلال حرام کی تمیز کو بھول گیا. وہ ایک جانوروں کی خصلت کی ایسی غالب آئی کہ نکاح ایک حلال طریقہ تھا اپنی چاہت اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک جوان اپنے جوانی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حلال اور جائز طریقوں کو چھوڑ کر کے غلط طریقوں کے اوپر چل پڑے. یہ کس بنیاد کے اوپر؟ صفت بہیمیت کی بنیاد پر. اپنے اندر کا جانور جاگ گیا ہے. پھر ہمارے اور جانوروں میں فرق کیا رہا؟ یہی تو فرق ہے کہ ہم ایک بندھن میں بندھتے ہیں، ہم ایک اسپاؤس لائف گزارتے ہیں، ہم ایک دھرم پتنی اور دھرم پتی بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور اسی پتنیتو کو اور اسی کہا جائے کہ مذہبی رشتے کو چھوڑ کر کے ایک غیر مذہبی رشتہ اختیار کیا جائے تو جانوروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. بغیر مذہب کے تو جانور زندگی گزارتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور کی طرح بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں.
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت ملکوتیت کو اور اسی صفت بہیمیت کو سمجھایا کیسے؟ وطور سینین، اس لیے کہ طور سینا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کا اظہار فرمایا تھا. ملائکہ بھی اور بہیمیت یہ گویا کہ ایک طرح کی انسانی جسم کے اندر ایک تجلی ہے. چوتھے نمبر پر بات کو ختم کر رہا ہوں، فکر نہ کریں جی انشاءاللہ. میں آج جس ارادے سے آیا تھا آدھے گھنٹے کے اندر بات ختم، چونکہ میرا موڈ نہیں تھا آج جی، طبیعت میری ساتھ نہیں دے رہی تھی. بہرحال آپ کی توجہ کی بدولت بول رہا ہوں ابھی الحمدللہ جی. چوتھے نمبر پر حضرت انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ محبت رکھا ہے. جذبہ محبت ہے کہ نہیں؟ اور اسی جذبہ محبت کی بنیاد پر انسان اپنے رب سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے دوست احباب سے محبت کرتا ہے اور کائنات کی دوسری چیزوں سے محبت کرتا ہے. اس کو سمجھے وہذا البلد الامین، یہ امن والا شہر، یہ سمجھا جائے تو یہ محبت کرنے والوں کی بستی ہے. مکۃ المکرمہ محبت کرنے والوں کی بستی ہے. اسی بنیاد پر تو محبت کرنے والے ہر سال لاکھوں کی تعداد کے اندر وہاں پر پہنچتے ہیں. اس وقت حرم کا ایک مزاج نظر آ رہا ہے. اس وقت جس وقت میں بات کر رہا ہوں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ حرم پر پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ تپتی ہوئی دھوپ ہے، دور دراز رہائشیں ہیں اور صبح و شام کے بڑے ہی اور کہا جائے تو ایک دم ٹائٹ شیڈیول اور اوقات ہے، مگر لاکھوں کی تعداد کے اندر اسی شہر محبت کے اندر محبت کرنے والے پہنچے ہوئے ہیں. من کل فج عمیق، دور دراز سے وہاں پر پہنچتے ہیں. کس کے لیے؟ بیت اللہ کے لیے، بلد امین کے لیے. ہاں اسی شہر کے اندر خدا سے کامل محبت کرنے والا کامل و اکمل نبی پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی قسم کھائی اور چار چیزیں حضرت انسان کے نفس کے اندر، حضرت انسان کے اندر بھی پیدا فرمائی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اٹل حقیقت بیان فرما رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے حضرت انسان کو ایک بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے. ایک بات کہہ کر کے آج کی بات کو ختم کر رہا ہوں، دوسری بات انشاءاللہ کل. ایک بات، خلیفہ منصور عباسی کا، انسان کتنی خوبصورت مخلوق ہے اس کا ایک اندازہ بیان کروں میں آپ کو. خلیفہ منصور عباسی کا ایک درباری تھا جس کا نام تھا عیسیٰ ابن موسیٰ. وہ چاندنی رات میں 14ویں 15ویں، آج 15ویں ہے نا جی، آج کی رات دیکھ لینا، اس کو چاندنی رات کہتے ہیں جی. تو چاندنی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا باہر. اس نے چاند کو دیکھا اور اپنی بیوی کو دیکھا. علامہ سواتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے موقع پر اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے. تو عیسیٰ ابن موسیٰ نے اپنی چاند کو دیکھا، بیوی کو دیکھا اور پھر دیکھ کر کے کہتا ہے اپنی بیوی کو، ان لم تکونی احسن من القمر فانت طالق ثلاثہ. علماء سمجھ گئے میری اس بات کو. اگر تو چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہ ہوئی، اگر تو چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق ہیں. آپ کو معلوم ہے اگر اس طرح کہا جائے اور ویسا نہ نکلے تو عورت کو کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق ہو جاتی ہے. معلوم ہے نا مسئلہ؟ تو کیا بولو درد تالت، یہ مسئلہ تو بہت امپورٹنٹ ہے ہماری اسپاؤس لائف میں، ہماری اس دماغی زندگی کا موسٹ امپورٹنٹ مسئلہ، اس لیے کہ رمضان میں خاص طور پر گرمی زیادہ ہوتی ہے جی، اور دونوں طرف سے ہوتی ہے. تو کبھی کبھی آدمی زبان سے اس طرح کی بات نکال دیتا ہے کہ خبردار اگر آئندہ ایسا کیا تو تجھے نعوذ باللہ. اب اگر اس عورت نے کر لیا تو آپ کو تو یاد بھی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ وہ نکل جائے گی ہمارے نکاح سے بیچاری. ذرا سوچ سمجھ کر اس طرح کے جملوں کا استعمال کرو. شادی کرنے سے پہلے یہ پوچھ لو کہ اس کا رول ریگولیشن کیا ہے،
اس کو لمبے زمانے تک بلکہ موت تک باقی رکھنے کے لیے کون سے رول ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا، یہ جاننا بہت ضروری ہے جناب۔ بیٹھ گئے مول صاحب کے سامنے اور پڑھ لیا اور گھومتے ہو گئے، جی اتنا آسان؟ ہر چیز سیکھتے ہیں اور یہی نہیں سیکھتے، یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ یہ تو سکون ہے، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سکون ہوئی تو شادی سے ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شادی خانہ آبادی اور پھر کہتے ہیں بربادی۔ نہیں، ہم برباد کر رہے ہیں، کبھی بھی بربادی نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے شادی کرو اور یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں مالدار بنائے گا اپنے فضل سے۔ شادی پر تو یہ وعدہ ہے، لیکن چونکہ وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ خیر، بات دوسری ہو رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ ابن موسیٰ نے خلیفہ منصور عباسی کے درباری نے یہ قسم کھا لی کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے طلاق۔ دربار میں بات پہنچ گئی کہ آپ کے درباری نے اس طرح سے قسم کھائی ہے۔ منصور عباسی نے اپنے دربار میں جو علماء اور مفتیان جو بھی ہوں گے ان سے مسئلہ دریافت کیا تو ہر ایک نے جواب دیا کہ جناب عیسیٰ ابن موسیٰ کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اس لیے کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اتنے میں وہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید تشریف فرما تھے۔ منصور عباسی نے ان سے بھی مسئلہ پوچھا کہ جناب آپ کا کیا کہنا ہے، تو انہوں نے جواب دینے کے بجائے سیدھے یہ 4 آیتیں تلاوت کر دی۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً انسان کو ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، اور سب سے زیادہ خوبصورت میں چاند بھی آ گیا، سورج بھی آ گیا، اور دریا بھی آ گئے، سمندر بھی آ گئے، دوسرے تارے بھی آ گئے، ستارے بھی آ گئے، مریخ بھی آ گیا، کہکشاں بھی آ گئی، یعنی کہ مرکیوری بھی آ گیا، سمجھ میں آئی بات، گیلیکسیز بھی آ گئے، اور تمام سٹار بھی آ گئے، مون بھی آ گیا، اور 14ویں کا سمجھ لیا جائے کہ مون بھی آ گیا، اور ہر ایک آ گیا۔ فرمایا انسان سے زیادہ حسین اور خوبصورت چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی، لہذا عیسیٰ ابن منصور کی بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس کو طلاق نہیں ہوئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ حضرت انسان کو اپنی قیمت نہیں ہے۔ ایک بات اور بات ختم۔ انسان، اب اس کا خلاصہ، انسان اشرف المخلوقات کے بلند سے بلند معیار کے اوپر پیدا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت نہ طاؤس اور مور ہو سکتا ہے، نہ رنگ ہائے رنگ کی چڑیائیں ہو سکتی ہے، اور نہ یہ دور دراز تک اونچے اونچے اور اچھے اچھے خوبصورت پھل اور پھول والے درخت ہو سکتے ہیں، اور نہ یہ پہاڑ ہو سکتے ہیں، اور نہ پہاڑ کی سبزہ زار ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی گرینری اور دنیا کی کلینری بھی پورے انسان کی خوبصورتی کا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، مگر ایک شرط کے ساتھ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اس دنیا کی خوبصورت ترین چیز اسی وقت ہوگی جب کہ اس کے اندر 2 باتیں ہوں، نمبر 1 ایمان ہو، اور نمبر 2 اعمال صالحہ ہو۔ اگر ہے تو دنیا کی خوبصورت ترین چیز، اور اگر ایمان سے محروم، اعمال سے محروم، تو یاد رکھیں اس سے بدتر دنیا کے اندر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ کر انشاءاللہ۔ درود شریف۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، زندگی کی بدعمالیوں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، کریم پروردگار اب یہ بھی پورا ہو جائے گا، اس کے پورا ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو اپنے سے راضی کر لے۔ اے اللہ اگر آج بخشش نہیں ہوئی، آج مغفرت نہیں
نہیں ہوئی. آج تو راضی نہیں ہوا تو پھر کب یہ دن آئے گا؟ اے کریم پروردگار، رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے، اس مجمع کی جائز تمنائیں پوری فرما دے. تاجروں کو ان کی تجارتوں میں خوب فائدہ نصیب فرما، ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتیں پوری فرما دے. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ جوانوں کو نیک بیویاں عطا فرما اور بیٹیوں کو نیک شوہر عطا فرما. اے اللہ بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جن کو تو نے اولاد دے رکھی ہیں اے کریم پروردگار ان کی اولاد کو تو ان کا اور ان کے ماں باپ کو اور اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، بلکہ عالم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما. جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اپنی شان عطا فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما. انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما. سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم.